اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر ومعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے لوگو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول ایسی چیزوں کی طرف بلاتے ہیں جس سے تم زندہ ہو سکو، چلتی پھرتی لاشوں سے تبدیل ہو کر ایک متحرک انسان بن سکو جو اللہ کو محبوب ہو، تو پھر جو دعوت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے اس کو قبول کرو۔ یہ جو قبول دعوت خدا ہے، اس میں سب سے اہم چیز انسان کا خلق و خو، اس کے عادات، اس کے آداب، اس کا اخلاق اور اس کا رویہ ہے۔ آج جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم میں ہمیں اس حوالے سے بہت ساری رہنمائیاں ملتی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کی مشکلات کی وجہ سے اپنی اصل سے دور ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات کی روح سے دور ہیں۔ قرآن کریم کو ہم نے ثواب کی کتاب سمجھ لیا ہے، لیکن عمل کی کتاب بنانے سے ہم گریزاں ہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور پلٹنا چاہیے کہ قرآن ہمیں کس طرح کا انسان دیکھنا چاہتا ہے، نبی کریم کی تعلیمات ہمیں کس طرح کا انسان دیکھنا چاہتی ہیں۔ اس سے پہلے مختلف موضوعات پر آپ سے گفتگو ہوئی ہے۔ آج میں چاہوں گا اسی حوالے سے ایک مسلمان سے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ قرآن کریم نے دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں، ایک اسلام کی اور ایک ایمان کی۔ اسلام پہلا مرحلہ ہے، ایمان دوسرا مرحلہ ہے۔ ہر مسلمان مؤمن نہیں ہو سکتا، لیکن ہر مؤمن مسلمان ہے۔ یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کریم نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ وقالت الاعراب آمنا، یہ عرب بادیہ نشین تمہارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے۔ قولو، ان سے کہیے اسلمنا، کہ ہم اسلام لائے ہیں، ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اسلام زبان سے تسلیم کرنے کا نام ہے، لیکن جب تک قلب اسلام کی تعلیمات اور اللہ کی عبودیت اور بندگی کے حوالے سے خاضع نہ ہو، اس کے دل میں ایمان مکمل طور پر جاگزیں نہ ہو، اس کے کردار میں وہ ایمان جھلکے نہیں، اس وقت تک اس کو قرآن نے مسلمان تو کہا، مؤمن نہیں کہا، صاحب ایمان نہیں کہا۔ اور مکتب اہل البیت کی تعلیمات کی روشنی میں ایمان کی ایک شرط امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں پر ایمان بھی ہے، ان کی ولایت پر ایمان ہے، ان کی ولایت کو قبول کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں عام طور پر عام لوگوں کے درمیان اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جب مؤمن کہتے ہیں تو وہ اس سے صرف شیعہ مراد لیتے ہیں، لیکن صاحبان ایمان صرف شیعہ نہیں ہوتے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھے، جو رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھے، جو قرآن کریم کی الہی کتاب ہونے پر ایمان رکھتا ہو، جو اہل البیت علیہ السلام کی مودت پر، ولایت پر، محبت پر، اطاعت پر ایمان رکھتا ہو، چاہے اس کے نام کے ساتھ شیعہ لگا ہوا ہو یا سنی لگا ہوا ہو، وہ صاحب ایمان ہے۔ میں اس حوالے سے اپنے شیعہ دوستوں کو مخاطب کر کے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ فضا نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کیا ہے۔ اسلام کا یہ منشا کبھی بھی نہیں ہے۔ اسلام ہمیں جوڑنا چاہتا ہے۔ اسلام ہمیں توحید کے پرچم تلے، نبوت کے پرچم تلے، قرآن کے پرچم تلے جمع کرنا چاہتا ہے، اور اہل البیت علیہ السلام کی پاکیزہ ترین سیرت کے سائے میں ہمیں ایک کرنا چاہتا ہے۔ اور اہل البیت سے کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا۔
اگر وہ مسلمان ہے تو اہل البیت کا غلام بھی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اہل البیت کا عاشق بھی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اہل البیت کی مودت کو اس نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ شیعہ سنی کی تقسیم کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر اہل البیت کی محبت پر وہ ایمان رکھتا ہے، ان کی مودت پر ایمان رکھتا ہے، ان کی ولایت پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ ہمارا مومن بھائی ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے، ہمارے غم خوشی کا وہ شریک ہے، اور ہمیں بھی ان کے غم اور خوشی میں ہر صورت میں شریک ہونا ہے۔ اس حوالے سے جہاں پر ایک شیعہ کے حقوق ہو سکتے ہیں، وہیں پر ایک سنی کے بھی اسی طرح کے حقوق ہیں۔ ہمیں معاشرے کے تعصبات کا شکار ہو کر اپنے اہل سنت بھائیوں سے کبھی بھی فاصلہ نہیں رکھنا چاہیے، ان سے کبھی بھی دور نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے میں امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، حدیث کی عبارت سناؤں گا، آپ حدیث کی عبارت سنیے اور اس کے بعد خود دیکھیے کہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے اس حوالے سے کتنی تاکید کی ہے۔ حدیث ہے مشکات الانوار کی، امام صادق علیہ السلام اس کے راوی ہیں، بلکہ قائل ہیں۔ فرمایا، کیا فرمایا؟ یا معشر الشیعہ، اے شیعہ لوگو، اے علی کے پیروکاروں، چونکہ شیعہ علی کے ساتھیوں اور علی کے پیروکاروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ فرمایا کہ انکم قد نسبتم الینا، تم وہ لوگ ہو جن کو ہم سے ایک نسبت حاصل ہے، یعنی اہل البیت سے ہم سے تم منسوب ہو۔ چونکہ ہم سے منسوب ہو اس لیے تمہاری کچھ خاص ذمہ داریاں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کونو لنا زینن، ہمارے لیے تمہیں زینت بننا ہے۔ کونو لنا زینن، ہمارے لیے تم زینت بنو۔ ولا تکونو علینا شینن، ہمارے لیے مایہ آر، ننگ اور ذلت نہ بنو، ہماری ذلت کا، ہماری بےعزتی کا باعث نہ بنو۔ جب تمہیں کوئی دیکھے اور کہے کہ یہ اہل البیت کا شیعہ ہے، اگر تمہیں کوئی دیکھے اور یہ سمجھے کہ یہ علی کا شیعہ ہے، تو پھر علی کے شیعہ کو علی کے کردار کا عکاس بھی ہونا چاہیے۔ فرمایا ما یمنعکم ان تکونوا مثل اصحاب علی، وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں روکا ہے کہ تم اصحاب علی کی طرح سے نہ ہو؟ شیعہ یعنی اصحاب علی کی سیرت کے علمبردار، یہی امام صادق علیہ السلام کے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ فرمایا کہ ما یمنعکم ان تکونوا مثل اصحاب علی، وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں روکا ہے کہ تم اصحاب علی کی طرح سے نہ بنو؟ رضوان اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا رضوان ان کے لیے ہو۔ فی الناس، لوگوں کے درمیان تمہیں اصحاب علی کی طرح سے اپنا کردار دکھانا چاہیے۔ کیسے؟ ان کان الرجل منہم لیکون فی القبیلۃ فیکون امامہم ومؤذنہم وصاحب اماناتہم وودائعہم اودوا مرضاہم واشہدوا جنائزہم وصلوا فی مساجدہم ولا یسبقوکم الی خیر فانتم واللہ احق منہم بہ۔ میں نے پوری روایت آپ کے سامنے پڑھ دی۔ فرمایا کہ دیکھو لوگو، اگر اصحاب علی کی طرح سے تم ہو تو پھر تم شیعہ ہو۔ اصحاب علی کی خصوصیت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اگر اصحاب علی میں سے کوئی ایک بندہ بھی آج ہمارے درمیان میں ہوتا تو وہ اپنے قبیلے میں، اپنے معاشرے میں دوسرے لوگوں کا پیشوا ہوتا اور ان کے آگے آگے ہوتا۔ لوگ اتنا ان پر اعتماد کرتے تھے، اتنا ان کے تقدس کا اعتراف کرتے تھے، اتنا ان کے کردار پر وہ گواہی دیتے تھے۔ لہٰذا اگر اصحاب علی میں سے کوئی آج کے دور میں ہمارے درمیان میں ہوتا، امام صادق یہ فرماتے ہیں اپنے شیعوں کو مخاطب کر کے، تو وہ کیا کرتا؟ لوگوں کی امامت کرواتا اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اس حد تک لوگوں پر اپنے کردار سے اس نے یہ بات ثابت کر دی ہوتی کہ میں
علی کا شیعہ ہوں، اس لیے لوگ اس پر اعتماد کرتے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے، اذان دینا اس کو مجبور کرتے، اس سے کہتے کہ تم اذان دو، چونکہ اذان دینا ایک فضیلت ہے، لہٰذا اس فضیلت کا حامل آپ بنیں۔ اسی طرح سے پھر ہمیں مخاطب کیا، یعنی اپنے شیعوں کو، اپنے پیروکاروں کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جاؤ اپنے مسلمان بھائیوں کے بیماروں کی عیادت کرو، جاؤ ان کے جنازوں میں شرکت کرو، جاؤ ان کی مسجدوں میں نماز پڑھو۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں پر کوئی نیک کام ہو رہا ہو وہ تم سے آگے نظر آئیں۔ تم علی کے شیعہ ہو، تم اہل البیت کے شیعہ ہو، اہل البیت کا شیعہ کبھی بھی دوسروں سے پیچھے نہیں ہوتا، خیرات میں، نیکیوں میں، احسان میں، قربانی میں، ایثار میں۔ علی کا شیعہ ہمیشہ اپنے معاشرے کے دوسرے لوگوں سے آگے آگے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ واللہ یعنی قسم کھا کر فرمایا فَأَنْتُمْ وَاللَّهِ أَحَقُّ مِنْهُمْ بِهِ، یہ جو نیکی کے کام ہیں ان میں تمہارا زیادہ حق بنتا ہے باقی سب کی نسبت، تم زیادہ ذمہ دار بنتے ہو باقی سب کی نسبت۔ اس لیے یہ جو جتنے بھی معاشرے کے نیک کام ہیں ان نیک کاموں میں تم باقی لوگوں سے آگے آگے نظر آؤ۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ امیر المؤمنین کے جو پیروکار شیعہ تھے ان کی صفات کیا ہیں، امام صادق علیہ السلام نے کس طرح کی صفات کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ اسی لیے رسول کریم کی اس حدیث کو تمام علماء نے نقل کیا، فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مشکل میں ہو، جب کوئی مسلمان کسی امتحان میں ہو، جب کوئی مسلمان کسی ایسی مشکل کا شکار ہو جس میں وہ تمہیں مدد کے لیے آواز دے، تو تمہارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ تم یہ دیکھو گے کہ وہ تمہارا بھائی ہے یا نہیں، تمہارے قبیلے کا ہے یا نہیں، تمہارے مسلک کا ہے یا نہیں، تمہارے مذہب کا ہے یا نہیں، یا پھر یہ دیکھو گے کہ رسول خدا نے کیا فرمایا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس منہم، جس شخص نے رات بسر کی اور مسلمانوں کی مشکلات کے حوالے سے سوچا نہیں، مسلمانوں کے ابتلاء کے حوالے سے سوچا نہیں، وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے، مسلمان کہلوانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دیگر مسلمان کلمہ گو بھائیوں کی مشکلات، ان کے غم، ان کی مصیبت اور ان کے دکھ اور درد کو محسوس کرے اور اس کے لیے بھاگے، اس کے حل کے لیے بھاگے۔ اور اسی طرح سے مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھے، غور کرے، جائے اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ وَمَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي، اور جس شخص نے کسی انسان کی آواز سنی جو پکار رہا ہو، جو پکار رہا ہو، بلا رہا ہو، کیا؟ یا للمسلمین، مسلمانوں میری مدد کرو، مسلمانوں میری مدد کرو۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ پکار سنی فلم یجبہ، اور اس نے اس کا جواب نہیں دیا، فلیس بمسلم، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ کافی کی حدیث ہے، جلد 2 صفحہ 164۔ یہ حدیث نبی کریم سے منقول ہے۔ اس کی شرائط دیکھیے کیسی ہیں، اس کی اہمیت دیکھیے کتنی ہے۔ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی حفاظت ان اخلاقی رویوں اور ان اسلامی آداب کے ذریعے سے کی ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بڑی اچھی اور خوبصورت تقسیم فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو بھی انسان ہے وہ یا عقیدے میں تمہارا بھائی ہے یا خلقت میں تمہارا بھائی ہے۔ اگر وہ عقیدے میں تمہارا بھائی ہے تب بھی اس کے تم پر حقوق ہیں، اور اگر وہ خلقت میں تمہارا بھائی ہے، اگرچہ عقیدے میں تمہارے ساتھ نہیں ہے، تو تب بھی چونکہ وہ خلقت میں تمہارا بھائی ہے اس لیے اس کے کچھ حقوق تم پر لاگو ہوتے ہیں۔ اسی لیے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ لوگوں،
اہل سنت کو یہ نہ کہو کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، بلکہ کہو وہ ہماری جان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسی طرح کی احادیث۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام کا یہ جو جملہ ہے کہ جاؤ ان کے ساتھ نماز پڑھو، مسجدوں میں جاؤ ان کے ساتھ پڑھو، تمہارا کردار ایسا ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر اہل البیت کی سیرت کا ادراک کر سکیں، تمہارا قول، تمہارا عمل، تمہارا چہرہ، تمہاری ظاہری وضاقتہ، تمہارا رویہ، تمہارا اخلاق، تمہاری گفتگو، تمہاری زندگی مجموعی طور پر ایسی ہو جس کو دیکھ کر لوگوں کو اصحاب علی یاد آئیں۔ یہی نبی کریم کی تعلیمات ہیں، یہی اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک حقیقی اور سچا مسلمان بننے کی، مؤمن بننے کی، قرآنی انسان بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔